اللہ قسم کیوں کھاتا ہے صراط مستقیم کی خاصیت کیا ہے اور یاسین کس کا نام ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام سورہ یاسین ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ، اس میں 83 آیتیں ہیں اور اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں 1 سے 9 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ان آیات میں کچھ نکات بھی رکھے ہیں، آئیے انہیں غور سے سنتے ہیں۔ روایتوں کی بنیاد پہ یاسین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ حکیم کا لفظ حکمت والا بھی ہو سکتا ہے اور حکیم کے معنی میں بھی ہے۔ پہلے معنی کی مثال جیسے سورہ ہود کی آیت میں فرماتا ہے احکمت آیاتو، یعنی قرآن کی آیتیں محکم ہیں۔ سیدھا راستہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس کو پورا طے کرنے کے بعد مقصد پہ پہنچ جائیں، بلکہ جتنا بھی چلیں گے تو تھوڑا سا مقصد کی طرف پہنچیں گے۔ جیسے علم کا حاصل کرنا کہ جتنا آگے جائیں گے اتنا ہی علم حاصل کیا ہے۔ مختلف قسم کی تہمتوں کے مقابلے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جاتی تھیں، جیسے شاعر، کاہن، ساحر اور مجنون وغیرہ کہتے تھے، خداوند متعال نے بھی قرآن حکیم کی قسم کھا کر اتنی ہی تاکید پیغمبر کی رسالت پہ کر رہا ہے۔ یہ تھے ان آیات کے نکات، اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں غلط اور باطل نہیں پایا جاتا اور پورا قرآن محکم اور پائیدار ہے۔ نمبر 2، قرآن کی قسم اور وہ بھی اللہ کھا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ نمبر 3، تہمتوں اور ناروا الزاموں کے مقابلے میں صحیح اور ہمہ گیر دفاع اور حمایت کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، مردان الہی پوری تاریخ میں کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہی خدا کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ نمبر 6، کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 1، مرتب شدہ پروگرام۔ نمبر 2، نافذ کرنے والا اور عالم رہبر۔ نمبر 3، معین اور سیدھا راستہ۔ نمبر 7، عقیدے کی بنیاد کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی حکمت کے استاد ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا، تو سب غافل ہی رہ گئے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر
ایک، اللہ اپنے مخالفوں پہ قادر اور مہربان ہے اور اپنے دوستوں کی بنسبت رحیم ہے۔ نمبر 2، قرآن کے نازل ہونے کا سرچشمہ قدرت اور رحمت ہے اور جو اس کا دامن پکڑے گا وہ عزت اور رحمت حاصل کر لے گا۔ نمبر 3، ڈرانا انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ نمبر 4، ڈرانا ایک الہی سنت ہے اگرچہ اس کے باوجود بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، ڈرانے اور تبلیغ کی بنیاد قرآن کی تعلیمات ہونا چاہیے۔ نمبر 6، یہاں تک کہ قرآن کا خبردار کرنا بھی خداوند کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اب اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں بھی اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ اذقان ذقن کی جمع ہے جس کے معنی ٹھڈی ہے۔ مقمحون قمح البعیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی اونٹ کی گردن اٹھانے کے ہیں، یعنی جیسے اونٹ کو پانی پلایا جاتا ہے لیکن وہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتا ہے۔ نااہل لوگوں کو بھی حق پہنچایا جاتا ہے لیکن وہ اپنے سر کو اوپر کر لیتے ہیں اور حق کے سامنے تعظیم اور سر نہیں جھکاتے۔ ان کی گردن میں طوق ڈالنے سے مراد یا آخرت کا عذاب ہے، جیسے یہ آیت اذا الاغلال فی اعناقہم، اور یا اس سے مراد غلط یا خرافاتی عقائد ہیں کہ طوق و زنجیر کی طرح ان کی گردن میں ہیں، جیسے سورہ اعراف کی 175ویں آیت فرماتی ہے یضع عنہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے خرافاتی عقائد کو ختم کرنا ہے کہ جو وزنی طوق کی مانند ان کو قید کیے ہے۔ ہاں، انبیاء چاہتے ہیں کہ طوق کو نکال پھینکیں لیکن لوگ خود نہیں چاہتے ہیں۔ القول سے مراد سورہ سجدہ کی 13ویں آیت وَلْيَكُنْ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ قرینے سے خدا کا حکم ہے جو شیطان کے چاہنے والوں کے عذاب کے سلسلے میں ہے۔ ناظرین، ہم نے ان 2 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اکثر غفلت کے مارے لوگ حق کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، اکثریت کی مخالفت سے مبلغ اور رہبر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، غفلت کفر کی تمہید ہے۔ نمبر 4، اگرچہ خداوند کافروں کی گردن میں طوق ڈالے گا لیکن اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 9 کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اگرچہ قرآن محکم اور حکمت سکھانے والا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یقینی ہے اور دین کا راستہ سیدھا ہے اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور مہربان ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگ غافل، بے ایمان اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جدھر سے بھی جائیں گے ایک مضبوط دیوار اور بند راستے سے روبرو ہوں گے۔ ہر دھرم لوگوں کا چہرہ اس آیت میں بہت دقت اور قاعدے سے کھینچا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلے یہ لوگ غافل ہیں فہم غافلون، اور پھر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فہم لا یؤمنون۔ نمبر 2،
دوسرے خرافات نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے، فی اعناقہم اغلالا، اور اسی طرح اڑیل اونٹ کی طرح حق قبول کرنے سے بھاگتے ہیں، فہم مقمحون، یہ آگے اور پیچھے سے گھرے ہوئے ہیں، سدا، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ شاید من بین ایدیہم صدن سے مراد انسان کی لمبی لمبی تمنائیں کرنا ہو، اور من خلفہم صدا سے مراد گزشتہ جرائم سے غفلت ہو، کہ آرزویں اور غفلتیں یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں حق کو پہچاننے کے لیے۔ ان آیتوں میں دو سزائیں دو گمراہیوں کے مقابلے میں پائی جاتی ہیں، فہم غافلون، فہم لا یؤمنون، جعلنا فی اعناقہم اغلالا، جعلنا من بین ایدیہم صدا۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کے بہترین نکات۔ اب اس آیت کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، سینکڑوں چراغ لے کر بھی غلط راستے پر جا رہا ہے، چھوڑو جانے دو تاکہ وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ نمبر 2، بے ایمان غافل لوگ نہ کافروں کے ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے معجزے اور استدلالوں سے جو ان کے سامنے ہے۔ نمبر 3، کافر بند راستے پہ جا پہنچتا ہے۔ نمبر 4، تبلیغ میں عقلی چیزوں کو حسی چیزوں سے تشبیہ دینا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کسی چیز کی عظمت یا اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، جیسے کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اور یاسین پیغمبر اسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔